اصغر ساؤنڈ کی طرف سے اعلان ہے کہ ویڈیو آڈیو جو بھی آپ کو اس پروگرام کی لینی ہو، کسی نے نعت بیان وغیرہ، اصغر ساؤنڈ کا اعتبار سے آپ کو مل جائے گا۔ اب میں آج کی اس کانفرنس کے آخری مہمان، جیسا کہ آپ نے اشتہار پہ پڑھا تھا، محترم جناب ممتاز کلیار صاحب، تو ان کا کوئی عذر تھا، آج وہ تشریف نہیں لا سکے، تو ہمارے شیخو پورہ سے عظیم خطیب، خطیب ذیشان، خطیب مقرر شورا بیان، مجاہد ختم نبوت، حضرت مولانا محمد یوسف شیخو پوری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف شیخو پوری صاحب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا للہ تعالی اولا و ثانیہ، ولعنان الثناء الیہ ثانیہ، وعلى افضل رسله محمد وآلہ واصحابہ مصلیا، وفي حلوة الصلوات مجليا ومصليا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال النبي الأمي العربي الهاشمي القريشي المكي المدني الصادق المصدوق الأمين، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ باواز بلند محبت سے، ذوق شوق سے، عبادت، نجات اور بخشش کی امید سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور، اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض۔ دلوں کا غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ 12 اگرچہ بجنے والے ہیں، اس شاہ کے مصطفیٰ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، قبولیت کا وقت ہے۔ جب بھی زبان پہ آقا کا نام آئے، تڑپ کے بے ساختہ زبان پہ درود آنا چاہیے۔ صلی اللہ
پورا درود پڑھیں، آل کا ذکر ضرور کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلوں کا غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، ارے گدا کو شاہ بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ شب اسرا کو تم دیکھو جو کی پرواز آقا نے، عرش سے بھی پار جاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا سجا کے سر پہ جو آتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق تعظیم و تکریم جوہر آباد اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں، ختم نبوت کے پروانوں، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے آپ جیسے عشاق کے سامنے، اور بالخصوص حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ حافظہ اللہ تعالی کی توجہات کو سمیٹتے ہوئے اس قبولیت کی گھڑی میں، جیسے اچانک مولانا نے فرمایا حکم ہوا، لیکن مسئلہ چونکہ ختم نبوت کا تھا تو اس لیے انکار کی گنجائش نہیں تھی، حاضری ہو گئی، اللہ اسے قبول فرمائے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ عام طور پہ جلسوں میں جو 12 بج جاتے ہیں تو مجمع کے بھی بج جاتے ہیں، لیکن یہ آقا کی ختم نبوت کا صدقہ ہے، ابھی تک آپ حشاش بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے۔ بالکل مختصر آپ کی توجہات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سبق سنانے کی غرض سے 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ختم نبوت کا مطلب ہے کیا؟ نمبر 2، ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ عنوان بہت طویل ہے، اپنے بڑوں کی عبارات کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ختم نبوت کا معنی نبوت کا ختم ہو جانا، نبوت کا اس عالم سے مفقود ہو جانا یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبوت کا نور مفقود ہو گیا، بلکہ خاتم تکمیل کے معنی میں، تکمیل نبوت کا مطلب ہے۔ تو ختم نبوت کا معنی نبوت کا نور ختم ہو گیا، مسلوب ہو گیا یہ نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے جب سے اللہ نے وصف نبوت کا آغاز کیا، جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے، پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، وقتاً فوقتاً انبیاء آتے رہے، ثم ارسلنا رسولنا تترا، اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا، وقتاً فوقتاً انبیاء آتے رہے۔ جب سے نبوت کا آغاز ہوا تب سے لے کر حضور تک جس جس پیغمبر کو نبوت اور رسالت سے نوازا گیا اور نبوت کا جو جو منصب انہیں ملا، نبوت اپنے تمام مراتب کے ساتھ، نبوت اپنے تمام کمالات کے ساتھ، نبوت اپنے تمام درجات کے ساتھ، نبوت اپنے تمام محاسن کے ساتھ حضور پہ آ کے ٹھہری۔ اب نبوت کا کوئی رتبہ ایسا نہیں رہا جس کی ادائیگی کے لیے کسی اور کی ضرورت پڑے۔ جو جو اعزاز اللہ نے تمام انبیاء کو فردن فردن دیے، تنہا تنہا دیے، وہ تمام کے تمام اوصاف پروردگار عالم نے جمع کر کے رحمت عالم کے دامن میں ڈال دیے، تو آپ کی نبوت کامل نبوت پر مل گئی۔
آپ کو نبوت کامل نبوت ملی تو ختم نبوت کے معنی تکمیل نبوت کے ہیں. اسے میں ایک حصی مثال سے یوں سمجھانا چاہوں گا. دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ تعالی نے اسے یوں تعبیر کیا ہے کہ جیسے آسمان کی چھت پر وقتاً فوقتاً ستارے چمکتے، جو ہی رات کا اندھیرا ہوا ادھر سے ستارہ نکلا، ادھر بھی نکلا، ادھر بھی نکلا، ادھر بھی نکلا. ان کی روشنیاں ضرور ہیں لیکن کوئی ماہ کامل بن کر نہیں آیا. کوئی ایسا ستارہ سیارہ طلوع ہو کہ جس کے آنے کے بعد کسی ستارے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ ستارے بھی طلوع تھے. لوگوں کو لالٹین کی ضرورت بھی تھی، ستارے بھی طلوع تھے. لوگوں کو بلب کی ضرورت بھی تھی. جیسے ابھی آپ باہر نکلے آسمان پہ ستارے ہوں گے، اس کے باوجود اندر میں بلب کی ضرورت پڑ رہی ہے. ان کی روشنی میں شک نہیں لیکن ماہ کامل نہیں آیا حتیٰ کہ رات گزر گئی. کوئی ستارہ پہلے طلوع ہوا تو 12 بجے کے بعد چلا گیا، کوئی پہلے طلوع ہوا تو 1 بجے کے بعد چلا گیا. یوں آئے اور چلے گئے، یوں آئے اور چلے گئے. جو ہی صبح صادق ہوئی تو آفتاب کے کنارے پر مشرق کی جانب سے رب نے سورج کو طلوع کیا. جب سورج طلوع ہوا تو ایسا ماحول کامل بن کر آیا کہ تمام ستاروں کی روشنیاں سمٹ کے سورج کے اندر آ گئی، ستاروں کی جگمگاہٹیں سورج کے اندر آ گئی، چاند کی چاندنی سمٹ کے سورج کے اندر آ گئی. اب سورج آسمان پہ ماہ کامل بن کے طلوع ہوا. وہ ایسا طلوع ہوا کہ اس کے طلوع ہونے کے بعد کسی ستارے کی ضرورت نہیں رہی، کسی چاند کی چاندنی کی ضرورت نہیں رہی. زمانے نے دیکھا جب آسمان کے کنارے پر دن کے 11 بجے ہر طرف روشنی پھیل گئی، سویرا پھیل گیا، سویرا ہی سویرا، اجالا ہی اجالا. اس کے آنے کے بعد جیسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہی. یوں ہی کائنات کے رب نے آسمان نبوت پہ حضرت آدم سے عیسیٰ ایک ایک پیغمبر کو نبوت کا ستارہ بن کے طلوع کیا. حضرت آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل ذبیح اللہ، یعقوب نبی اللہ، یوسف صدیق اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. انبیاء آتے رہے، ان کی نبوت میں شک نہیں، ان کی روشنیوں میں شک نہیں، لیکن ان کی نبوتوں کا دائرہ محدود تھا، ایریا محدود تھا، علاقہ محدود تھا. کوئی علاقے کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی بستی کا نبی بن کر آیا. جو حضور کی باری آئی تو اللہ نے آپ کو سورج کی طرح آفتاب نبوت بنا کے طلوع کیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وسراجا منیرا. یہ نبوت کے آفتاب بن کے طلوع ہوئے. جیسے سورج پہ رب نے روشنیوں کی انتہا کر دی، اس پہ روشنیاں کامل ہو گئی، روشنیاں اس پہ مکمل ہو گئی، ایسے میرے آقا پہ نبوت کے تمام اوصاف، نبوت کے تمام درجے، نبوت کے تمام مراتب، نبوت کا سارا حسن، نبوت کا سارا علم، نبوت کا سارا علم، نبوت کی جلوت، نبوت کی خلوت، نبوت کی رانائیاں، نبوت کے جمالات، نبوت کے کمالات، نبوت کے مراتب، نبوت کے محاسن میرے آقا پہ مکمل ہو گئے. جیسے سورج کے بعد کسی ستارے کی ضرورت نہیں، اب قیامت تک سکہ یا رب کی ربوبیت کا یا محمد کی ختم نبوت کا چلے گا. جیسے سورج پہ روشنیاں اللہ نے مکمل کی تو اسے خاتم الانوار کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ روشنی ختم ہو گئی، یہ نہیں ہے، بلکہ روشنی مکمل ہو گئی. ایسے ختم نبوت کا معنی یہ نہیں نبوت مک گئی، ختم ہو گئی، نہیں نہیں، نبوت کا معنی یہ ہے نبوت مکمل ہو گئی ہے. کسی اور کی ضرورت تب پڑے یا جب یہاں کوئی تھوڑ ہو، اگر یہاں کوئی کمی ہو، جب یہاں کمی کوئی نہیں تو کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت. اینا میں زور لایا تسی تھک گئے ہو یار. کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت. ابھی آقا بچپن میں سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا آقا جان کو لے کر آئیں تو جب اپنے خیمے میں رکھا
تو نبوت کی چاشنی، سویرا، اجالا، روشنی پھیر رہی ہے. ساتھ وائیاں کہنے لگی جا کے دیکھے تو صحیح، جب رات ہوتی ہے تو ہم بھی اپنے چراغ بجھا دیتی ہیں. اس کے پاس کوئی تیل زیادہ آ گیا، اس کی جھونپڑی میں چراغ بجھتا نہیں، ساری رات جلتا رہتا ہے. اور آ کے دیکھے تو صحیح تیرے پاس تیل زیادہ آ گیا. جب وہ وفد بن کر آئی اور آ کے پوچھنے لگی حلیمہ ماجرا کیا ہے؟ ہم بڑی مالدار ہیں لیکن رات کو ضرورت میں ختم ہونے پر جب ضرورت مکمل ہو جائے تو ہم بھی دیا بجھا دیتی، اپنے چراغ کو بجھا دیتی، تیرے خیمے میں دیا جلتا ہی رہتے. بتا تو صحیح کون سا چراغ جلا رہی ہے، کون سا تیل استعمال کرتی ہے؟ تو میری ماں نے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرے غریب خانے میں کون سا چراغ جل رہا ہے، میں تمہیں دکھاتی ہوں میری جھونپڑی میں کون سا دیا جل رہا ہے. یہ وہ چراغ ہے ورفعنا لک ذکرک، جس نے اب بجھنا نہیں ہے. ہر آنے والا دن وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اس کی عظمت میں اضافہ کر رہا ہے، اس کی رونقوں میں اضافہ کرے گا. ہر روزانہ سورج طلوع ہو کے آقا کے دیوانوں میں اضافہ کرے گا. جب سے میں اسے لے کر آئی ہوں ہمیں کسی چراغ کی ضرورت نہیں، اس کے آنے کے بعد میری ساری ضرورتیں مکمل ہو گئی ہیں. یہ ختم نبوت کا معنی ہے، تکمیل نبوت. نبوت کامل ہو گئی. اب تکمیل نبوت پہ بہت سے دلائل حضرت نے دیے ہیں. حضور کی تکمیل نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اس طرف جائے بغیر میں دوسرے عنوان کی طرف پلٹتا ہوں. دلیل نبوت کیا ہے؟ حضور آخری ہیں. قرآن کریم کی بے شمار آیات احادیث اس بات پہ شاہد ہیں. نام بھی ہو تو قرآن کی موجودہ حالت میں قرآن کا اصلی شکل میں باقی رہنا آقا کی ختم نبوت کا پرچار کر رہا ہے. اس لیے کہ باقی کتابیں وہ عارضی رہی، وہ نبوت کے جانے کے بعد اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہ سکی. آج کوئی عیسائی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ بائبل کے کسی نسخہ پہ ہاتھ رکھ کے کہے یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے. کوئی یہودی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ تورات کے نسخے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعویٰ کرے یہ وہی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے. ان کی منسوخ ہونے کی بین دلیل یہ ہے وہ جس لغت میں آئیں، جس زبان میں آئیں، آج وہ لغت بولنے والے ختم ہو گئے، خود وہ لغت ہی ختم ہو گئی، وہ زبانیں ختم ہو گئیں. لیکن قرآن کریم 1450 سال قبل جیسا تھا ویسا ہے، قیامت تک باقی رہے گا. اور قرآن کریم کا اپنی اصلی شکل میں باقی رہنا حضور کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. ان میں سے میں ایک دلیل لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کو جہاں بیان کیا ان کی نبوت کا تعارف کروایا، انبیاء کی دعوت کو بیان کیا تو دعوت کا ایریا بھی قرآن بیان کرتا ہے. میں چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوح، ہم نے اپنے پیغمبر نوح کو بھیجا. آگے قرآن اِلَى النَّاسِ نہیں کہتا، اِلَى الْخَلْقِ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اِلَىٰ قَوْمِهِ، ہی ضمیر راجع بسوئے نوح یعنی حضرت نوح کو انہی کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، چونکہ وہ قوم کے نبی تھے تو اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے حضرت نوح کی دعوت بھی محدود. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا ایریا محدود تھا. آگے قرآن کہتے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اپنے پیغمبر شعیب کو صرف ان کی قوم میں مدین میں نبی بنا کر بھیجا. آگے پیغمبر کی دعوت ہے. فقال، حضرت شعیب نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. یہاں بھی خطاب صرف اپنی قوم سے کیا گیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کا نبی بنا کر بھیجا. نبی کا نام بھی ہے،
قوم کا نام بھی ہے، آگے دعوت نبوت ہے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر وإلی ثمود اخاہم صالحا۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ قوم کا دعوت کا دائرہ محدود، پیغمبر کی دعوت کا عنوان محدود، لیکن قربان جاؤں یہ نبی نہیں، جب نبیوں کے نبی کی باری آئی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، اطیب الانبیاء، اکمل الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اختب الانبیاء، قائد الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین، سید الآخرین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، میں آپ کے آقا کی باری آئی تو کائنات کے رب نے انداز بدل دیا، ضابطہ بدل دیا، اب قرآن کا اسلوب بدل گیا۔ آقا نے بھی یہ نہیں کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، بلکہ جب آپ کی نبوت کو بیان کیا گیا تو کائنات کے رب نے یہ نہیں کہا کہ باقی نبیوں کی طرح آپ ایک قوم کے نبی ہیں، بلکہ فرمایا جیسے میں خود الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، ایسے میرے حبیب آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہانوں کے نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عالمین کا صیغہ بولا گیا، رب نے اپنی ربوبیت کے لیے کہا میں جہانوں کا رب ہوں، حضور کے لیے کہا آپ جہانوں کے نبی ہیں۔ میں قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر مطلب یہ سمجھاؤں، میرے حبیب کوئی آپ کی نبوت اور رسالت کو باقی نبیوں کی نبوت اور رسالت پہ قیاس کر کے کوئی یہ نہ کہے یہ مکے کے نبی یا یہ مدینے کے نبی، بلکہ حبیب مکہ ہو آپ اس کے بھی نبی، آپ مدینے کے نبی، آپ عرب کے نبی، آپ عجم کے نبی۔ میں اپنے لفظوں میں یوں کہوں، میرا نبی تو مشرق کا نبی، میرا نبی مغرب کا نبی، میرا نبی شمال کا نبی، میرا نبی جنوب کا نبی نہیں، میرا نبی شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، بر و بحر کا نبی، شمس و قمر کا نبی، لیل و نہار کا نبی، دن کا نبی، دن کے اجالے کا نبی، رات کا نبی، رات کی تاریکیوں کا نبی، یہ دریاؤں کی روانیوں کا نبی، سمندروں کی طغیانیوں کا نبی، نہروں کی روانیوں کا نبی، سورج کا نبی، سورج کی چمک کا نبی، چاند کا نبی، چاند کی چاندنی کا نبی، ستاروں کا نبی، ستاروں کی جگمگاہٹوں کا نبی، ہواؤں کا نبی، فضاؤں کا نبی، خلاؤں کا نبی، جمادات کا نبی، نباتات کا نبی، عرش کا نبی، فرش کا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، انسانات کا نبی، جنات کا نبی، نباتات کا نبی، عشرات کا نبی، عرش کائنات کا نبی، الغرس عرش خلا کا نبی، فرش زمین کا نبی، کل کائنات میں جہاں جہاں پہ رب کی ربوبیت کا ڈنکا وہاں تک محمد کی مصطفی کا ڈنکا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک دلیل عرض کی ہے، قرآن پاک کے بے شمار پہرے انداز بڑھ کر ہیں، پھر اللہ نے کبھی موقع دیا اس مبارک عنوان پہ آگے چلیں گے۔ ایک سوال کا جواب دے کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آج آنا جانا رہتا ہے اور اپنے علاقوں میں بھی ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے جب ملتے ہیں، غیر سے شکوہ کم ہے، پہلے اپنوں سے شکوہ زیادہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی مرزئی نے اس طرح سالانہ جلسہ کیا ہو؟ کیوں جی؟ کسی مرزئی نے کھلے عام کانفرنس کی ہو؟ دیکھیے کبھی انہیں اشتہار چھپائے ہوں کہ آج اجرائے نبوت پہ کانفرنس ہوں گی، ہم دلائل دیں گے جی مرزا نبی ہے؟ کبھی دیکھا؟ بلکہ انہیں تو پابندی، کبھی وہ کانفرنس نہیں کرتے، ہماری طرح وہ جلوس نہیں نکالتے، وہ بڑے بڑے پروگرام کا انعقاد نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے پھر مرزائیت زندہ کیوں ہے؟ پھر وہ مضبوط کیوں ہے؟ ہمارے بڑے اس کی ایک مثال دیتے ہیں، ایک آدمی کلہاڑا لے کر درخت کو کاٹنے گیا تھا،
تو جب اس نے زور سے وار کیا نا درخت کو تو اندر سے سی کی آواز آئی. تو اس مارنے والے نے کہا میرے اوپر ناراض نہ ہو. درخت سے کہا اگر میرے اندر دستہ تیرا نہ ہوتا, لکڑی تیری نہ ہوتی تو آج میں تیرے تک نہ پہنچتا. میں جو جرت کر کے تجھے کاٹ رہا ہوں اس کا قصور یہ ہے کہ میرے اندر دستہ تیری لکڑی کا ہے. شادی مسلمان کی ہو, شرکت مرزئی کی, یا ولیمہ مرزئیوں کا, شرکت اس مسلمان بھائی کی جو آقا جان کو آخری نبی مانتے, حضور کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے, ٹریکٹر مرزئی کا کام کروانے والا مسلمان, کھیتی تیری, ٹرالی لے کر آنے والا, ہل لے کے آنے والا وہ مسلمان ہو. یہ وہ بنیادی باتیں, ان کے ساتھ جب تجارت ہوگی, ان کے ساتھ جب لین دین ہوں گے, ان کے ساتھ جب معاملات ہوں گے, کہ تیری اس بے حسی نے اسے زندہ کر دیا. اگر آج تو جذبہ صدیق دکھاتا جس وقت آقا کے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کا کلا کما کرنے کے لیے لشکر کو بھیجا, فتح نہیں ہوئی, دوسرا گیا نہیں ہوئی, حضرت فاروق اعظم جیسا بہادر انسان کہنے لگا ابو بکر نئے آقا دنیا سے گئے ہیں, کچھ نرمی لاؤ, ابھی حضور کی جدائی کا صدمہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے, ابھی زخم تازہ ہے, صحابہ سے تو کھایا نہیں جاتا, وہ تلوار لے کے لڑیں کیسے, کچھ نرمی لاؤ, کچھ اپنے موقف میں نرمی لاؤ. سیدنا صدیق اکبر جو مزاج شناس نبوت تھے, خلیفہ بلا فصل نے فاروق اعظم سے کہا, یہ اس کا جواب سنا رہا ہوں جسے لسان نبوت ارحم امتی بھی امتی کہہ چکی ہے کہ میری امت کا سب سے زیادہ نرم دل انسان, میری امت کا سب سے زیادہ رحیم دل انسان, میری امت کا سب سے زیادہ رقیق القلب انسان وہ عائشہ کا بابا صدیق اکبر ہے. اس ابو بکر کا جواب سنیے. آپ نے کہا عمر انت جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام, کیا ہو گئے, جب تک کلمہ نہیں پڑا تھا بڑا بہادر تھا, اسلام میں آ کے تو بزدل ہو گئے. عمر سن ایون کا الدین وانا حی, ہے کاش میرے اندر بھی یہ جملہ اتر جائے, آپ کے اندر بھی اتر جائے کہ نبی کا دین مٹ رہا ہو, حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو اور ہم زندہ ہو. ایون کا الدین وانا حی وانا حی, اور میرے ہوتے ہوئے میری سانسیں چل رہی ہیں پھر بھی نبی کی ختم نبوت پہ حملہ, میں زندہ اور حضور کی ختم نبوت لوارث ہو گئی. فرمایا عمر یہ نہیں ہو سکتا, کوئی ابو بکر کا ساتھ دے یا نہ دے, مجھے سولی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے, ہواؤں میں آنے والے پرندے وہ نوچ نوچ کے میرے جسم کو کھائیں, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ابو بکر اسے برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ قصور میرے اور آپ کا ہے. جب ہم کہتے ہیں وہ جی خیر ہے جی, وہ جی کلمہ پڑھتے ہیں, وہ جی نماز پڑھتے ہیں, وہ جی وہ حج بھی کرتے ہیں, نعوذ باللہ, وہ جی مسجدیں بناتے ہیں, وہ جی بڑے بڑے رفاعی کام کرتے ہیں, اور سب سے بڑی مصیبت ان کی اخلاق بڑے اچھے ہیں. کیا جواب آتا ہے ان کے؟ بولیں یہ میڈیا کرے, یہ پتہ نہیں پیغام کہاں تک جائے گا. جو آس پاس دیہاتوں سے آئے خدا را اسے سمجھے, اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے. دیکھیں 53 سالی کے باوجود خواجہ صاحب میرے غالب گمان کے مطابق شروع سے بیٹھے ہوئے, تو کوئی مقاصد ہیں ان مجلسوں کے, ان پروگراموں کی کچھ غرض ہے, ہماری ذہن سازی ہو, ہم کچھ سمجھ کے جائیں, کچھ پلے باندھ کے جائیں. ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں جی, وہ جی کر کے بولتے ہیں, لین دین بہت اچھا ہے, معاملات بڑے اچھے ہیں, وعدے کے بڑے پکے ہیں. ارے پگلے تجھے کیا بتاؤں, ہمارے استاد ایک محترم ایک مثال دیا کرتے ہیں. میں نے بھی الحمدللہ رابعہ والے سال مسلم کالونی چراب نگر میں ختم نبوت کا 28 روزہ 27 روزہ کورس ہے وہ پڑھا. تب سے دل میں نہیا ہے, جو لمحہ حضور کی ختم نبوت کے پہرے پہ گزر جائے
حضرت صدیق اکبر نے، حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو بکر سے یہی تو کہا تھا، ساری زندگیاں کی نیکیاں لے لے، وہ جو 3 دن راتیں غار میں گزری ہیں وہ مجھے دے دے۔ وہ پہرا بہت قیمتی ہے، وہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں آقا کی ذات کے دفاع میں لگائیں۔ استاد جی مثال دیتے تھے، وہ میں سمجھانے لگا۔ ایک بندہ یہاں جوہر آباد سے میرے پاس کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اوپر سے تو نہیں گزر جائے گی؟ جاگ رہے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت نہیں، میں نے آپ کو جگا کے یہ سمجھانا ہے تاکہ بات ضائع نہ ہو، پھر دوبارہ بتائیں، جو سو رہے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، اب توجہ رکھنا ذرا، جو کہتے ہیں جو ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ کوئی شخص مٹھائی کا ڈبہ مجھے دے، بہت خوبصورت پیکنگ کرے، چمکیلا کاغذ اوپر رکھے، اوپر 1000 روپے کا نوٹ رکھے، اور مجھے کہ مولوی صاحب یہ ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے، وہ جی میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، حلوہ کے ڈبہ لے کر آیا ہوں، اور ڈبہ مجھے دیتے ہوئے نظر پردے میں بیٹھی ہوئی میری بیٹی پہ ڈالے، مجھے ڈبہ دیتے ہوئے نظر میری بیوی پہ ڈالے، میری بہن پہ ڈالے، میری ماں پہ ڈالے، اور میں کہتا ہوں خیر ہے، نظر کی خیر ہے، یہ بندہ دیکھو نا ڈبہ لے کے آیا جی، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ہر کوئی مجھے کہے گا توف ہے اس مولوی پر، بے غیرت ہے یہ مولوی۔ ڈبہ کتنے کا ہوگا؟ 1000 کا، 1500 کا، 1500 کے ڈبے کے پیچھے اپنی ماں کی عزت کو قربان کر رہے، بیٹی کی عزت کو قربان کر رہے، اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں۔ اور مسلمانوں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، مرزائی اور قادیانی تیرے اور میرے ساتھ جا ملتے، بظاہر اپنے بوتھے کے اوپر اپنے منہ پر بناوٹی ہنسی بناتے، اندر میں ان کے منہ میں زہر سے زیادہ زہریلی زبان ہے۔ تجھے نہیں پتا ان کے اخلاق کیا ہے، میری زبان اجازت نہیں دیتی، صرف اس لیے 2 باتیں کہنے لگا ہوں، شاید سویا ہوا میرا بھائی جاگ جائے، جو ان کے بارے میں نرم پالیسی رکھتے، جو ان کے بارے میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو نرمی کا مشورہ دیتے، اپنے آپ کو بڑا سیکولر سمجھ کے اور اپنے آپ کو بڑا گریجویٹ سمجھ کے ہمیں کہتے ہیں یہ جذبات میں آ جاتے، مولوی اپنے سے باہر ہو جاتے۔ تجھے کیا پتا، میں تجھے کیا سناؤں ان کے اخلاق کیا ہے؟ علی عاذ باللہ، علی عاذ باللہ، جو بدبخت یہ کہے میرے نبی کا روزے کو، حضور کے شہر مدینے کو کہ وہ روزہ بدبودار جگہ ہے، بتاؤ ان کے اخلاق اچھے، اس سے بڑی گالی کیا ہے؟ میرے نبی کا روزہ جو مسلمانوں کے ایمان کا مرکز، اور میرے نبی کا روزہ جو شفاؤں کا مرکز، میرے نبی کا روزہ جو تسکین کا مرکز، جہاں صبح و شام 70 ہزار فرشتے آئیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو نبی کے روزے کو نعوذ باللہ بدبودار جگہ کہیں، تو کہتا ہے ان کے اخلاق بڑے اچھے۔ علی عاذ باللہ، جو بدبخت خدا کی ذات کو نہ چھوڑے، تو کہتا ہے ان کے اخلاق بڑے اچھے۔ جن بدبختوں نے قرآن کے مقابلے میں مرزے کی منہ کی بکواسات تذکرہ کو قرآن سے بہتر کہہ دیا، جنہوں نے حدیث کے مقابلے میں مرزے بدبخت کی کتاب سیرت مہدی کو حدیث سے بڑھ کر بتایا، اور جن بدبختوں نے میرے نبی کی طیبہ، طاہرہ، پاکیزہ، راقیہ، ساجدہ، ام المومنین عائشہ، اس عائشہ کی عزت پہ میں کائنات کی عورتوں کو قربان کروں، میرے نبی کی پاکیزہ بیوی کے مقابلہ میں مرزے کی کافرہ ملعون بیوی کو ام المومنین کہہ کے وہ عائشہ صدیقہ سے بہتر بتائیں، وہ مرزے کی کافرہ بیٹی کو حضرت فاطمہ سے بہتر بتائیں، وہ مرزے کے یاروں کو ابو بکر عمر سے بہتر بتائیں۔ جو بدبخت یہ کہے کس ابو بکر عمر کی بات کرتے ہو، وہ تو میرے جوتے کے تسمے کے برابر ہے، مر نہیں جاتا، لٹ نہیں جاتا، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ تو ابو بکر کی گالی سن کے کہتے ان کے اخلاق بڑے اچھے، رسول اللہ کی گالی سن کے کہتے ان کے اخلاق بڑے اچھے۔ جو بدبخت یہ لکھے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ خنزیروں سے بڑھ کر ہے، وہ امت مسلمہ کو کنجریوں سے بہتر کہے، اور تو کہتا ان کے اخلاق اچھے، لعنت دے جیسے تعلق پہ، اور یہ وعدہ کر جئیں گے حضور کے لیے، مریں گے حضور کے لیے۔
اور لعنت بھیجو اور بھیجو. یہ جذبات آنے چاہیے. یاد رکھو سمجھوتے کا سبق دینے والے بھائی، نرمی کی بات کرنے والے بھائی، دنیا کے ہر کافر سے صلح ہو سکتی ہے. یہ بدبخت وہ ہیں جو عیسائیوں سے بڑے کافر ہیں، یہودیوں سے بڑے کافر ہیں، مجوسیوں سے بڑے کافر ہیں. اس لیے کہ کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ بیت اللہ میرا قبلہ ہے. کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا میں محمد رسول اللہ کو نبی مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا قرآن میری کتاب ہے. وہ کہتے ہیں ہم مسیح ہیں. خود جھوٹے ہیں لیکن سچے نبی کی بات کرتے ہیں. یہودی یہ نہیں کہتے ہم مسلمان ہیں. یہ وہ بدبخت ہیں، کافر بھی، ملحد بھی، زندیق بھی. زندیق وہ ہے جو اپنے کفر کے اوپر اسلام کا ٹائٹل لگائے. مجھے آپ بتائیں، ایک آدمی شراب بیچتا ہے، حلال کام کرتا ہے کہ حرام؟ آہستہ بولتے، اونچی بات سے بولے. بھئی جاگنے والے سے پوچھ رہا ہوں، سوئے ہوئے سے نہیں پوچھتا. کوئی آدمی سور بیچتا ہے، خنزیر بیچتا ہے، حلال کام کرتا ہے کہ حرام؟ بولیے ذرا. کوئی آدمی شراب بیچتا ہے، حلال کرتا ہے کہ حرام؟ کام غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. لیکن ایک بدبخت وہ ہے شراب بیچتا ہے، کہتا بھی شراب ہے. اس سے بڑا شیطان وہ ہے جو بیچتا شراب ہے، لوگوں کو کہتا ہے میرے پاس آب زمزم ہے. ایک وہ ہے جس نے خنزیر بیچا، کام وہ بھی غلط کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بکرے کا گوشت ہے، کہتا ہے خنزیر ہے. اور اس سے بڑا شیطان وہ ہے جو بیچتا خنزیر کو ہے، ٹائٹل لگاتا ہے حلال کا، کہتا ہے میرے پاس بکرے کا گوشت ہے. حرام بیچ کے حلال کا ٹائٹل لگائے، پیشاب بیچ کے نعوذ باللہ اس کے اوپر پانی حلال اور طیب اور طاہر کا لیبل لگائے. مجھے بتاؤ دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ جو حلال کو، جو حرام کو کیا کہے؟ حلال کہے، ناجائز کو جائز کہے. عیسائی کافر ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن وہ یہ نہیں کہتے قرآن ہماری کتاب ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہم جی ختم نبوت کو مانتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے رسول اللہ کے امتی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. یہ بدبخت وہ ہیں جو حضور کے مقابلہ میں مرزے کو مانتے ہیں. نعوذ باللہ لیاذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. نقل کفر کفر نباشد. ذلی بروزی کی اصطلاح یہ کہتے ہیں محمد دوبارہ دنیا میں اتر آئے ہیں مرزا قادیانی کی شکل میں. علی اعوذ باللہ میرے آقا، اور کس کی ہمت ہے میرے نبی کے مقابلہ میں آئے جو ہر عیب سے پاک ہیں، بے مثل و بے مثال ہے. ان کے مقابلے میں اس دجال کو مان لیا جائے. مسلمانوں کی امہات المومنین کے مقابلہ میں مرزے کی بیویوں کو رکھا، جنت البقیع کے مقابلہ میں اپنے مقبرے کو رکھا، قرآن کے مقابلہ میں اپنی کتاب کو رکھا، حدیث کے مقابلہ میں اپنی کتاب کو رکھا. اپنے سارے نجائز کے اوپر ٹائٹل اسلام کا لگا کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے، آمدی کہلواتے. نہیں ہو سکتا. ہمارے اکابرین کے محنت سے، ان کے خون سے انقلاب آ چکے، اور انشاءاللہ بچہ بچہ مرزائیوں کو کافر کہتا تھا، کہتا ہے، کہتا رہے گا انشاءاللہ. یہ آپ نے نعرہ بڑا خطرناک ہے، تاں بندے چپ کر گئے. او جی یہ پتہ ہے سارا ان کتنے لگتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ختم نبوت نہیں مندے. میری جان کے تار ادھر نہ چھیڑو، میں اس سٹیج دا بندہ ہوں. تو خیر جدھر تار چاڑی ادھر ہی چلتے رہے. مرزائی کافر تھے ہیں اور رہیں گے. صحاب رسول کا زندہ رہنا بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے. صدیق اکبر ختم نبوت کی دلیل ہے. فاروق اعظم ختم نبوت کی دلیل ہے. اور ملعون یاسین قادری سن لے، عثمان غنی کا زندہ رہنا بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے.
حیدر کرار کی شجاعت بھی محمد کی ختم نبوت کی دلیل ہے. فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے, فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے, اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے. گر قرآن کلام اللہ ہے, شان محمد کی تو لسان محمد کی تقریر صحابہ ہے. کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ, کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ. ظلمات کے طوفانوں میں تنویر صحابہ ہے. بات سمجھیے گا. جزاک اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. میں پیغام دے رہا ہوں, حضور کی محبت کو سینے پہ رکھنے کے لیے شرط ضروری ہے. آقا کی محبت اتنی زیادہ آئے گی جتنی نبی کے دشمن کی دشمنی آئے گی. من جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے, محبت نبوت کے لیے ضروری ہے حضور کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیے, اور یہ وعدہ کر کے جائیے جیئیں گے تو ختم نبوت کے لیے. کچھ ہاتھ نیچے ہو رہے ہیں, اونچا ہاتھ کھڑا کر. جیئیں گے تو کس کے لیے؟ چلے میں بولتا ہوں, میرے ساتھ وعدہ کریں. ہمارا جینا کس کے لیے؟ ہمارا مرنا کس کے لیے؟ ہمارے قدموں کا چلنا کس کے لیے؟ ہمارے ہاتھوں کا حرکت کرنا کس کے لیے؟ ہماری آنکھوں کا دیکھنا کس کے لیے؟ ہمارے کانوں کا سننا کس کے لیے؟ اے پروردگار عالم, قبولیت کا وقت ہے. اللہ کی طرف توجہ کر کے اللہ کو حاضر ناظر بنا کے ایک وعدہ کریں, اے اللہ جب تک جیئیں گے حضور کی غلامی میں جیئیں, جب تک مریں گے حضور کی غلامی میں مریں گے. اللہ اس جذبے کو قبول کرے. اس جذبے کے ساتھ میدان عمل میں آئیے. اے نوجوانان وطن, اٹھو, سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو, اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. سنو روز اقدس سے کیا آواز آتی ہے. مسلمان میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا. جہاں سے چلے تھے تم 313 اے مسلمانوں, انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. ارے جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر. مسلمان یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. نبی کی عزت رہی باقی, اصحاب و آل کی عزت رہی باقی, تو ہم بھی باقی ہیں, وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اٹھو, مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے. آقا کی ختم نبوت پہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آیا. آخر دعوانا الحمدللہ.